الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور اس امت کے عظیم ماں اور بہنوں، اس وقت جو آیت ذہن میں آئی ہے آپ حضرات کی برکت سے، وہ دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے۔ اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ اب ایمان والوں کا کام کیا ہوگا اس امتحان کے اندر؟ امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے، اب کریں گے کیا؟ ایمان والے کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، اور جب صبر کریں گے وبشر الصابرین، پھر ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے اور صبر کس انداز سے کریں گے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ پڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، رحمت ہوتی۔ اور جب صبر کرتے ہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اس امتحان کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے بتا دیا اس امتحان میں کامیابی کے لیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو طلب کرتے رہنا، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بھوک کے تقاضے ہیں، ہر آدمی بھوکا نظر آ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ لوگوں کی کمی ہو رہی ہے، مال کی کمی ہو رہی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کا مصداق بنے ہوئے ہیں لوگ، من الخوف والجوع، خوف چھایا ہوا ہے، آدمی سے ڈر رہا ہے، کسی کو کھانسی ہو گئی تو آدمی ایک دوسرے سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ امتحان ہے، ایمان والوں کا امتحان ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ ہے 14ویں پاری کی سیکنڈ لاسٹ رکوع کی دوسری آیت ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ پاک ایک بستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا ایک بستی تھی، وہ بستی کا نام نہیں بتایا اس لیے میں بھی ذکر نہیں کر رہا۔ قَرْيَةً، کیسی بستی تھی؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، امن والی بستی، اطمینان والی بستی تھی، وہاں پہ اطمینان تھا، امن تھا۔ یأتیہا رزقہا رغدا، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا۔ ہم لوگ جو پاکستان کے رہنے والے مجھے سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے یہاں پاکستان میں ایک علاقہ ہے سکھر، پنجاب، کوئٹہ اور رحیم یار خاں، تو یہاں سے سارے لوگ بھاگ بھاگ کے کراچی آیا کرتے تھے۔ اور اب کراچی سے کچھ شکاگو جا رہے ہیں، کچھ جناب عالی دبئی جا رہے ہیں۔ تو پہلے کراچی ایسا ہوتا تھا گویا کہ دبئی ہے یہاں کے دوسرے علاقے والوں کے لیے، بھاگ بھاگ کے لوگ کراچی آ رہے تھے، ہر طرف سے یہاں رزق آ رہا تھا، امن تھا، چین تھا، سب کچھ تھا۔
بھائی فرحان جس علاقے میں رہتے تھے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں ہوا کرتی تھیں. بلڈنگیں کہاں ہوتی تھیں بلکہ نیچے کے گھر ہوتے تھے. چھوٹی مسجد کے پاس ان کی یہاں پہ علاقے میں مسجد ہوتی تھی, چھوٹی مسجد. وہاں ایک وہ کھڑا ہوتا تھا چھولے والا, بھائی ببو اس کا نام تھا. ہاں جی, 60 پیسے کی اس کی کویا کھا کے چین سکون سے بچے کھیلتے رہتے تھے. آج 100 روپے لے کر بھی تنگ کرتے ہیں. ہاں, ہزاروں روپے لوگوں کی تنخواہیں ہیں پھر بھی پریشان ہیں. لوگوں کی فیکٹریاں ہیں, بڑی بڑی دکانیں ہیں, اس کے باوجود پریشان ہیں. کیوں, کیا ہوا؟ ایسی یہ بھی اسی ٹائپ کی بستی تھی, ہر طرف سے رزق آ رہا تھا, خوشیاں تھیں, امن تھا, چین تھا, سکون تھا, راحت تھی, سب کچھ تھا. ایک کماتا تھا, سب کھاتے تھے. اب سب کما رہے ہیں, سارے بھوکے. یہ سب کچھ کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, فرمایا ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ہاں, پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, بھوک کا لباس طاری کر دیا ان کے اوپر. ہر آدمی بھوکا ہے. ہاں, والخوف, خوف کا لباس طاری ہو گیا. پہلے خوف, دہشت گردی کا پہلے خوف ہوتا تھا, اب وہ ختم ہو گئی. بم دھماکوں کا خوف ہوتا تھا, وہ ختم ہو گئے. پھر آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں, الحمدللہ وہ ایک حد تک ختم ہو گئیں. تو کرونا چھا گیا. اب ہر آدمی خود ہی ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے, ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے. ہاں جی, ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے. والخوف, اللہ نے خوف طاری کر دیا ان کے اوپر. کیوں ہوا یہ سب کچھ, کیوں ہو رہا ہے؟ بما کانوا یصنعون, یہ فرمایا یہ ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو کیا, جو بویا, وہ اگ رہا ہے. جب ناشکری کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ حالات آ جاتے ہیں. لہٰذا ان حالات کے اندر لازم اور ضروری ہے آدمی ایک تو شکر ادا کرے. ان حالات کے اندر بھی اللہ پاک کتنی نعمتیں دے رہے ہیں. بیماری آ رہی ہے تو اسپتال موجود ہیں, بیماری آ رہی ہے تو دوائیاں موجود ہیں, بیماری اگر ساتھ ہے تو ایمبولینسیں موجود ہیں, بیماری اگر ساتھ ہے تو پھل فروٹ بھی ہیں, ڈرائی فروٹ بھی ہیں, قہوے جات ہیں, سب کچھ. ایک بیماری ہے 100 اس کی دوائیں ساتھ بھیج دی اللہ پاک نے, 100 دوائیں بھیجی ہیں. لیکن اس کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے, دوا بھی کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے. دعا کے اندر خصوصی طور پر استغفار کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے, اللہ سے توبہ کرنی ہے, اللہ سے توبہ کرنی ہے. جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو جو ہے اس وبا کو ختم فرما دیں گے, اس وبا کو ختم فرما دیں گے. بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کے اوپر جو حالات گزرتے ہیں نا, ہاں جی, حال جو گزرتے ہیں, زمانے جو گزرتے ہیں وہ 3 ہیں. ایک ماضی ہے, ایک حال ہے, ایک مستقبل ہے. پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, فیوچر ہے. ان تینوں کو سیو کر لو, محفوظ کر لو ان تینوں کو. کس طرح؟ ماضی میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پر تو استغفار کر لو. جب آدمی توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, ہاں جی, تو وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو برائیاں جو کی تھیں وہ نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گی. جنید جمشید کا نام آپ نے سنا ہوگا رحمہ اللہ کا. وہ ایک مرتبہ بیان میں فرمانے لگے, کہنے لگے میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہا کہ مولانا میری نیکیاں آپ کی نیکیوں سے بڑی ہوئی ہیں, میری نیکیاں آپ کی نیکیوں سے بڑی ہوئی ہیں. وہاں طارق جمیل فرمانے لگے, کہنے لگے بھائی تو ابھی رستے پر آیا سیدھے اور تو کہتا ہے جناب تیری نیکیاں مجھ سے بڑھ گئیں, یہ کیسے ہوا بھائی؟ تو اس نے جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ نے یہی آیت پڑھ کے سنائی. کہنے لگے حضرت ابھی بیان میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ پاک جب راضی ہو جاتے ہیں توبہ قبول کر لیتے ہیں تو برائیوں کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. تو آپ کی تو نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی جتنی میری برائیاں ہیں. تو جب میری برائیاں زیادہ تھیں تو اب میں نے توبہ کر لی تو وہ برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو گئی, تو میری نیکیاں آپ سے بڑھ گئی نا. ہاں, تو اب ماضی جو ہے وہ محفوظ ہو گیا, ماضی محفوظ ہو گیا. اب حال کو کس طرح محفوظ کریں؟ حال انسان کے اوپر 2 قسم کے ہیں, یا تو نعمتوں کے اندر ہے آدمی یا مصیبتوں کے اندر ہے. مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو, اور جب کوئی
خوشی مل جائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر لو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، صبر کرو گے اللہ ساتھ ہو جائے گا، اللہ ساتھ ہو جائے گا تو حال بھی محفوظ ہو جائے گا، شکر کرو گے نعمتیں کی اور بارش شروع ہو جائے گی تو بھی حال کیا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ایک چیز اور بتائی، فرمایا مستقبل کو اپنے محفوظ کرو کس سے؟ اعوذ کے ذریعے سے۔ آدمی کو مستقبل کا اپنا خوف لگا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو والدین کو خوف ہوتا ہے پتہ نہیں آگے کس گھر میں جائے گی، کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے پتہ نہیں نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہاں آدمی کہیں پہ نوکری یا جاب وغیرہ کرتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے دن برقرار رہے گی، تو فرمایا اس کو محفوظ، یہ جو وسوسے آ رہے ہیں اس کو محفوظ کر لو اعوذ کے ذریعے سے، ہاں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، تو اس سے مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ تو انسان کے اوپر یہ جو 3 زمانے گزر رہے ہیں، تینوں زمانوں کو ان 4 باتوں سے محفوظ کر لو۔ دوبارہ نوٹ کر لیں، ماضی کو کس سے محفوظ کرنا ہے؟ استغفار سے، تاکہ جتنے گناہ ہوئے اب واپسی ماضی تو ہمارا نہیں لوٹ کر آ سکتا نا، لیکن ماضی میں کیے ہوئے جو گناہ ہیں استغفار کریں گے وہ نیکیوں سے تبدیل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حال کو 2 چیزوں سے محفوظ کرنا ہے، ایک برائی اگر آ رہی ہے مصیبتیں تو وہ کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر اور نماز کو اختیار کرنا ہے، اور اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر نعمت پر اللہ کا شکر، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور اگر فیوچر کے بارے میں آدمی کو خدشات لگے ہوئے ہیں، وساوس آ رہے ہیں، تو اس کو محفوظ کر لو اعوذ کے ذریعے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو اس سے مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، آدمی اس پر عمل کر لیں، اور اسی کو بھی جو آپ قل اعوذ برب الفلق کے اندر دیکھیں گے نا، تو دیکھیں گے آپ لوگ تو اس قل اعوذ برب الناس کے اندر تو اللہ پاک نے انہی 3 زمانوں کا تذکرہ کیا ہے، قل اعوذ برب الناس، رب سے بتا دیا دیکھ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ تجھ کو بڑا کر دیا، ہاں جی، پھر ملک الناس، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے اسے بادشاہت مل جاتی ہے، کسی کو ملکوں کی مل جاتی ہے، کسی کو صوبے کی مل جاتی ہے، کسی کو فیکٹری کی مل جاتی ہے، خواتین کو اپنے گھروں کی بادشاہت مل جاتی ہے، یہ اپنے گھر کی ملکہ اور رانی ہوتی ہیں، ملکہ اور رانی ہوتی ہیں اپنے گھروں کی، یہ لوگ ہے نا، اور ان کو ملکہ اور رانی ہی بنا کر رکھنا چاہیے، ان کو نوکرانی نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ایسا موضوع چھڑ گیا جس کے اوپر اگر میں آ گیا تو وقت کافی لگ جائے اور پھر میری نماز نکل جائے گی، فجر کی نماز کا ٹائم ہمارے ہاں شروع ہونے والا ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، بہرحال اس پر نہیں جاتا، یہ رانی ہی ہوتی ہیں، لیکن رانی کا یہ مطلب نہیں ہے ہل کے پانی بھی نہ پئیں، ہاں یہ اس قسم کی رانی ہیں کہ یہ خدمت کر کے ہی رانی بنتی ہیں اور خدمت کر کے ہی خوش ہوتی ہیں، تو یہ دنیا میں بھی رانی بن کے جیتی ہیں اور جنت میں بھی رانی ہی بن کے رہیں گی، ہاں جی رانی بن کے رہیں گی۔ ہماری ابھی مجھے ایک یاد آ گئی، اپنی طالبہ ہمارے اس میں پڑھتی تھیں، دادی بھی تھیں، نانی بھی تھیں، ہاں اور نام بھی ان کا شہزادی بیگم تھا، ہاں اور وہ اس عمر کے اندر پڑھنے آ رہی تھیں، ان کا ہو گیا انتقال رمضان کے اندر، اللہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اس موقع کے اوپر اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ آج جب ان کا نام مجھے دوسری طالبات نے لکھ کے دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا نام شہزادی بیگم تھا، تو میں نے کہا دیکھو دنیا میں بھی طالبہ بن کے جیں، اور طالبہ کے جو فضائل تھے وہ سارے کے سارے ان کو مل گئے، اور پھر رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ جنت کے اندر جناب علی کیا کچھ ان کو ملے گا، تو وہ تو دنیا میں بھی شہزادی تھیں، وہاں پہ بھی شہزادی ہی بن گئیں انشاءاللہ تعالی، تو اللہ ساری ہی عورتوں کو شہزادیاں بنا دے جنت کی۔ تو بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اس کو ہم عمل کرنے والے ہوں، ان چیزوں کو اپنائیں تو آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو آدمی کی جوانی کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے ملک الناس سے، کہ جب تم بادشاہ بن جاؤ، ملکہ اور شہزادیاں بن جاؤ تو مجھ کو مت بھلا دینا، کیونکہ ماضی میں نے تمہاری پرورش کی، میں رب تھا تمہارا، اور ابھی بھی میں ہی تمہارا بادشاہ ہوں،
ملک الناس الہ الناس، اور الہ کے ذریعے سے قیامت کی طرف اشارہ کر دیا کہ موت کے بعد بھی میں قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہی ہوں گا، میں ہی مالک ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم کو جو ہے جو باتیں کہی ہیں مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ تو یہ چند باتیں اس وقت ذہن میں آئی تھیں، اچانک سے ہمارے مولوی کیا نام ہے فرحان صاحب نے، مفتی فرحان صاحب نے مجھے حکماً فرما دیا، تو میں نے کیا چلیں جی آج 27ویں شب بھی ہے، کچھ باتیں ہو جائیں، کچھ موقع بھی ایسا ہے، وقت بھی ایسا ہے، دن بھی ایسا ہے، رات بھی ایسی ہے، اور یہ رات دن آپس میں، وہاں جناب عالی شام ہو رہی ہے، یہاں صبح ہو رہی ہے، یہ صبح پھوٹنے والی اور سورج غروب ہونے والا آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ کی زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہوگا، اور جس طرح یہاں پاکستان میں ابھی 1 گھنٹے کے بعد نکل آئے گا، اور وہ بتائے گا کہ دیکھو میں وہاں سے نکل کر یہاں آ گیا، تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو شکاگو والوں، تمہارے سے سورج غروب ہو کر پاکستان میں جس طرح نکل آیا ہے، بعینی ہی اسی طریقے پر تمہاری زندگی کا سورج بھی وہ غروب ہونے والا ہے، اور پھر وہ بھی غروب نہیں ہوتا، ظاہر میں نظر آتا ہے کہ غروب ہو گیا، جیسے 1 2 3 گھنٹے کے بعد آپ کی شکاگو سے ختم ہو جائے گا، سورج غروب ہوگا لیکن پاکستان میں نکل آئے گا، اسی طرح ہماری زندگی کا سورج بھی اس دنیا سے غروب ہونے والا ہے، اور پھر آخرت کی طرف نکلنے والا ہے، میدان حشر میں طلوع ہونے والا ہے، وہاں کی زندگی ہماری بن جائے اور وہاں ہم سب کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو کہ تربیت کا مہینہ ہے، جی ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ پھر بات کروں گا کبھی موقع مل گیا تو واقعی، ورنہ مولوی فرحان صاحب بیٹھے ہیں آپ کو بتاتے رہیں گے، جی تو اس کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائیں، علم دین حاصل کریں، علم دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، درس قرآن درس حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور رحمان اکیڈمی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، جی اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، الہ العالمین جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما، یا الہ العالمین جو بات حق اور سچ نکلی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جو اس کرونا کی نظر ہو گئے ان کو شہادت کا تاج پہنا، یا الہ العالمین جو لوگ اسپتالوں میں ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو محفوظ ہیں ان کی مزید حفاظت فرما، ہم لوگوں کے جتنے بھی جان پہچان والے اعزاء اقربا دنیا سے چلے گئے سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، سب کو یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہمیں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن کے رخصت ہو گئے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اپنا دیدار اپنی رضا کے ساتھ نصیب فرما، یا اللہ جو علم دیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل میں اخلاص پیدا فرما، اس اخلاص کے ساتھ جو عمل کیے ہیں ان کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ اس وقت کتنے لوگ روزے سے ہیں، اب تو یہاں پر بھی روزہ شروع ہو گیا، وہاں پر بھی لوگ روزے سے ہیں، روزے دار کی تو دعائیں قبول کرتی ہیں، یا اللہ آپ ہمارے اور ہم سب کے گھر والوں پر رحم و کرم کی بارش فرما، جتنے لوگ سن رہے ہیں سامعین کے اور ان کے گھر والوں کے، ان کے بہن بھائیوں کی، ان کے اعزاء اقربا کے، سب کے جان مال عزت آبرو کی ایمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم پر رحم و کرم کی بارش فرما، تمام مسلمانان عالم میں پیار محبت اتفاق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے سب عطا فرما، آج 27ویں شب میں جتنی دعائیں ہوئی ہیں
حرمین شریفین میں اور جہاں کہیں بھی سب کی خیر کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی گئی یا اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنی زندگی ہے قرآن و سنت کے مطابق بسر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب خاتمے کا وقت آئے تو زباں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔